ورحمۃ اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ النور کی آیت نمبر 30 پڑھیں گے۔ سورۃ النور آیت نمبر 30۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ قل فرما دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے، یغضوا من ابصارہم کہ وہ اپنی نگاہوں میں سے کچھ نگاہیں جھکا کر رکھیں، کہ وہ اپنی نگاہوں میں سے کچھ نگاہیں جھکا کر رکھیں۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اور وہ حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ یہ زیادہ پاکیزہ ہے ان کے لیے کہ اپنی نگاہ کو نیچا رکھنا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون بے شک اللہ تعالی خوب خبر رکھنے والا ہے اس بارے میں جو وہ کرتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، ابھی جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، ترجمہ احباب گرامی نے سنا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے اہل ایمان کے لیے یہ حکم صادر فرمایا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کریں، نگاہیں جھکا کر رکھا کریں۔ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی اپنی عفت، اپنی پاک دامنی اور اپنی پاک بازی کو یقینی بنائیں۔
تو آج کے ہمارے اس سبق میں اسی دو موضوعات پر بات ہوگی رکھنا، اور دوسری بات وہ ہے حفاظت فرج، یعنی اپنی آبرو اور اپنی پاک دامنی کو یقینی بنانا۔ پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو یہاں اس لیے بیان فرمایا کہ پیچھے چونکہ بات اور مضمون چل رہا ہے کہ بدکاری کے حوالے سے کہ یہ ایک برا عمل ہے، قبیح فعل ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور اس کی تہمت بھی نہیں لگانی چاہیے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے پھر وہ اماں جی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ بیان کیا، ان کی بریت کو واضح کیا۔ تو اب یہ ہے کہ اب جو مضمون شروع ہے وہ یہ ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ وہ چیز کہ جس سے یہ یعنی پاک دامنی کا مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ اسباب ہی ختم کیے جائیں، وہ راستے بند کیے جائیں جو بدکاری کی طرف انسان کو لے کر جاتے ہیں۔ یہ اسلام کا ایک بڑا خوبصورت پہلو ہے کہ اسلام اگر کسی گندی چیز سے، بری چیز سے منع کرتا ہے تو وہ اس کی طرف جانے والے راستوں کو بھی بند کرتا ہے۔ یہ ایک بڑا اچھا پہلو ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلا جو راستہ بند کیا بدکاری کی طرف جانے والا وہ یہ تھا کہ لوگوں کے گھروں کے اندر بغیر اجازت کے گھس جانا، چلے جانا، بغیر کسی روک ٹوک کے۔ تو یہ ایک راستہ تھا، دروازہ تھا بدکاری کا۔ اسلام نے اس راستے کو بند کیا، فرمایا کہ اے ایمان والو، تم کسی کے گھر میں جب داخل ہو تو تم پہلے اجازت لیا کرو، 3 دفعہ سلام کہا کرو، پھر اس گھر میں داخل ہوا کرو، پہلے اجازت۔ اس کے بعد پھر یہ آج جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ دوسرا راستہ ہے، کیا؟ یعنی اس نظر کا غلط استعمال، غیر محرموں کو دیکھتے رہنا، غیر محرم عورتوں کو تکتے رہنا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، یہ بھی انسان کو یعنی بالآخر لے جاتا ہے بدکاری کی طرف۔ یہ جو یعنی شہوانی جذبات ہیں اور شہوانی فتنے ہیں، ان فتنوں کی جو ابتدا ہوتی ہے، جو آغاز ہوتا ہے، وہ نظر سے ہوتا ہے۔ کس سے ہوتا ہے؟ نظر سے۔ مصر کا ایک شاعر تھا، اس کا نام تھا احمد شوقی، اور یہ عربی شاعر تھا، اور اس کی باقاعدہ کچھ نظمیں یہ فاضل عربی میں اور ایم عربی کے اندر باقاعدہ آتی ہیں، یعنی
اس کی نظمیں نصاب میں شامل ہیں. تو وہ احمد شوقی جو ہے نا وہ ایک جگہ پر یہ بات لکھتا ہے اپنی ایک نظم میں، کہتا ہے کہ نظرۃ فابتسامۃ فکلا فسلام، کہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ کسی بھی جگہ جب ناجائز تعلقات پیدا ہوتے ہیں تو ابتدا نظر سے ہوتی ہے، پھر اس کے بعد مسکراہٹ آتی ہے، تبسم، اور اس کے بعد تیسرا مرحلہ آتا ہے کہ پھر سلام کہا جاتا ہے، اور چوتھے نمبر پر فکلام، پھر گفتگو شروع ہو جاتی ہے، فموعد، پھر ایک دوسرے کو یعنی وعدہ کیا جاتا ہے ملنے کا، فلقاء، اور اس کے بعد پھر ملاقاتیں شروع. یعنی وہ کیا کہتا ہے احمد شوقی کہ یہ جو ناجائز تعلقات کے جو مراحل ہیں نا تو اس نے 6 مرحلے بیان کیے. کہتا ہے پہلا مرحلہ وہ ہے بد نظری، دوسرا مرحلہ وہ ہے مسکراہٹ، اور تیسرا مرحلہ وہ ہے سلام دعا، اور چوتھا پھر آگے گفتگو، اور پانچواں وہ ایک دوسرے سے اب وعدے، اب ڈیٹ، اور چھٹا وہ ہے لقاء، یعنی اب ملاقاتیں. بس راستہ کھل گیا، ناجائز تعلقات پیدا ہو گئے. تو لہذا میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے نا یہاں پر اس نظر کا خاص طور پر تذکرہ کیا کہ یغضوا من ابصارہم، کہ اے نبی آپ ان سے فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہوں میں سے کچھ نگاہیں وہ جھکا کر رکھا کریں. یہ میں آگے اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ یہ کچھ نگاہوں کا کیا معنی ہے، یہ میں ابھی بات کرتا ہوں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نظر کا جو اللہ نے خاص طور پر تذکرہ کیا، اس کی پیچھے وجہ کیا ہے کہ یہ یعنی شہواتی فتنوں کے اندر سب سے پہلا فتنہ اور اس کا آغاز اور ابتدا نظر سے ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بدکاری ہے نا اس میں انسان کے جسم کے تمام اعضاء اور تمام حواس اس کے اندر باقاعدہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اپنا اپنا حصہ ڈالتے ہیں سارے اعضاء. کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو نگاہ ہے نا اس نظر کا بھی ایک زنا ہے، نظر کا بھی ایک زنا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ زبان کا بھی زنا ہے، ہاتھ کا بھی زنا ہے، پاؤں کا بھی زنا ہے، اور کانوں کا بھی زنا ہے. اب یہ دیکھ لیں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات سمجھ آئی نا؟ نظر کا بھی زنا ہے، ہاتھ کا بھی زنا ہے، پاؤں کا بھی زنا ہے، اور کانوں کا بھی زنا ہے، زبان کا بھی زنا ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے وضاحت فرمائی، فرمایا فَزِنَ الْعَيْنِ النَّظْرُ، کہ آنکھ کا زنا کیا ہے؟ غیر محرم عورت کو دیکھنا، یہ اس کا آنکھ کا زنا ہے. فرمایا کہ وَزِنَ اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ، اور زبان کا زنا ہے فحش گفتگو کرنا، گندی گفتگو کرنا. فرمایا کہ کان کا زنا ہے گندی باتیں، گندے گانے، فحش گانے سننا، یہ کان کا زنا ہے. فرمایا ہاتھ کا زنا ہے کہ کسی غیر محرم کو چھونا، اور پاؤں کا زنا ہے کہ زنا کی طرف چل کر جانا. یہ ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما کے آگے کیا فرمایا؟
فرمایا والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدقه او يكذبه. باقی جو نفس ہے وہ خواہش کرتا ہے، اور جو انسان کی شرمگاہ ہے یا تو ان ساری چیزوں کی تکذیب کر دیتی ہے یا تصدیق کر دیتی ہے. اگر انسان واقعتاً زنا کر بیٹھے تو اس نے وہ سارے پیچھے جتنے زنا تھے نا ان کی تصدیق کر دی، اور اگر وہ یعنی زنا سے بچ جاتا ہے تو پھر وہ ان سارے معاملات کی تکذیب کر دیتا ہے. آنکھ کا دیکھنا، ہاتھ کا پکڑنا، پھر ان ساری چیزوں کی کیا ہو گئی؟ تکذیب. اگر وہ اس بڑے یعنی معاملے سے بچ گیا. تو میرے پیارے بھائیوں، یہ جو نظر ہے نا، نظر یہ سب سے پہلا فتنہ ہے، پہلا دروازہ ہے جو انسان کو ناجائز تعلقات کی طرف لے کے جاتا ہے. نبی اکرم رسول مکرم شاہ امم سید و ولد آدم، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عورت جب وہ بن سنور کر اور میک اپ کر کے بناؤ سنگار کے ساتھ وہ جب باہر نکلتی ہے، خوشبو اس نے لگائی ہوئی ہے، اور آج کل دیکھ لیں جو شادیوں کا حال ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی آج کل جو شادیوں کی تقریبات ہیں اور جو براتیں ہیں، ولیمے ہیں، اور پھر منگنی کی تقریبات، پھر آگے مہندی کی رسمیں، یہ چل رہے ہیں نا، بڑا سیزن ہے آج کل شادیوں کا. تو کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ عورتیں اصل میں وہاں جاتی ہی اپنے کپڑے دکھانے، اپنا فیشن دکھانے کے لیے. کھانا پینا کوئی مقصد نہیں ہوتا، بس یہ ہے کہ سوٹ ایسا پہن کے جانا ہے کہ جو اس پورے پروگرام میں اور کسی نے نہ پہنا ہو، ایسا سوٹ پہن کے جانا. سارے یعنی ولیمے میں، ساری برات میں سب سے منفرد دکھائی دوں، سب سے منفرد دکھائی دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی شہرت کے لباس کو ناپسند کرتا ہے، اور یہ شہرت کا لباس اللہ نے حرام قرار دیا ہے. شہرت کا لباس کیا ہوتا ہے؟ بڑا عام سا لفظ ہے شہرت کا لباس، کہ جس لباس کے پہننے سے بندے کی شہرت ہو جائے. واہ جی واہ، کیا سوٹ پہنا ہوا تھا، کیا اس نے لباس پہنا ہوا تھا، کیا اس پر کڑھائی کی ہوئی تھی، کیسا کام کیا ہوا تھا اس کے. بس لوگ گھروں میں جا کر باتیں کریں، بس سوٹ تو اس نے پہنا تھا. اس کو کہتے ہیں شہرت کا لباس. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے شہرت کا لباس پہننے سے منع کیا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خاتون وہ بن سنور کر اور پورے میک اپ کے ساتھ پوری تیار ہو کر اگر وہ جاتی ہے، خوشبو لگائی ہوئی ہے، وہ مردوں کے پاس سے گزرتی ہے، لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فتویٰ دیا ہے. یہ میرا فتویٰ نہیں ہے کہ بعد میں میرے بارے میں کہتے رہے دیکھو جی بڑی سخت بات کی، بڑی سخت بات کی ہے جی. ایسی تو نہیں نا باتیں کرنی چاہیے، آخر کچھ لحاظ کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتویٰ دیا، فرمایا فَهِيَ قَضَا وَقَضَا، وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایسی ہے کی بھی وضاحت کر دی. فرمایا یعنی زانیتا، یعنی زانیتا، کہ وہ عورت زانیہ ہے.
اب دیکھ لیں اب زانیہ کیسے ہے بھلا؟ او بھئی اللہ کے بندو، زانیہ اس لیے ہے کہ نظر کا بھی تو ایک زنا ہے نا، تو سارے مرد جو اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو تک رہے ہیں اور اس کا یعنی درشن کر رہے ہیں، تو وہ سارے نظر کا زنا نہیں کر رہے، وہ سارے نظر کا زنا کر رہے ہیں نا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں یہ جو نظر ہے نا، نظر، اس کا یعنی اس فتنے کے برپا کرنے میں اور ناجائز تعلقات کے پیدا کرنے میں ایک بڑا کردار ہے۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ اللہ اکبر۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعض ایسی نظریں ہیں کہ جن پر اللہ خود اجازت دیتا ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک آدمی جو ہے وہ اپنی بیوی کو دیکھے، اس کے لیے بیوی کو دیکھنا یا مالک اپنی لونڈی کو دیکھے یہ جائز ہے، بلکہ بیوی اور لونڈی جو ہے اس کے جسم کا ہر حصہ دیکھنا مرد کے لیے، شوہر کے لیے جائز ہے۔ میری بات آپ سمجھے ہے نا؟ جسم کا ہر حصہ دیکھنا جائز ہے۔ مرد کے لیے عورت کا سارا جسم اللہ نے لباس بنایا ہے، اور مرد کے لیے عورت کا جسم لباس ہے اور عورت کے لیے مرد کا جسم لباس ہے۔ جس طرح مرد اپنی بیوی کا وہ سارا جسم دیکھ سکتا ہے، اسی طرح عورت اپنے مرد کا سارا جسم دیکھ سکتی ہے۔ اور قرآن کی آیت ہے سورہ البقرہ 187 نمبر آیت ہے، خود دیکھ لینا جا کر، فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم اپنی بیویوں کا لباس ہو اور وہ تمہاری بیویاں تمہارا لباس۔ اب جسم میں اور لباس میں کوئی چیز حائل ہوتی ہے؟ یعنی جسم کے اور لباس کے درمیان کیا چیز ہوتی ہے؟ تو لہذا مرد کے لیے اپنی بیوی اور اس کے علاوہ جو عورت کے یعنی وہ اعضاء ہیں، یعنی محرم رشتے کون سے ہیں؟ مثلا ماں کا رشتہ ہے، بہن کا رشتہ ہے، پھوپھو ہے، خالہ ہے، بانجی ہے، بھتیجی ہے، یعنی یہ جو محرم رشتے ہیں نا، محرم رشتے، ان کا یعنی وہ اعضاء دیکھنا کہ جن اعضاء کو عورت اپنے محرم رشتوں کے سامنے واضح کر سکتی ہے، جن کو کہتے ہیں زینت ظاہرہ۔ یہ چہرہ ہے، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، یا اگر خاتون نے زیور پہنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، زیور پہنا ہوا ہے، اچھا لباس پہنا ہوا ہے، وہ اپنے باپ کے سامنے آ سکتی ہے، بیٹے کے سامنے آ سکتی ہے، بھائی کے سامنے آ سکتی ہے، اپنے چاچو کے سامنے، ماموں کے سامنے، یہ جائز ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اور اسی طرح میرے بھائیوں تیسرے نمبر پر آ جائیے کہ ایک عورت جو ہے اگر کوئی آدمی اس کے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ ہاں جس سے وہ نکاح کرنا چاہتا ہے اس کو وہ دیکھ سکتا ہے۔ یہ حدیث میں ہے، ابن ماجہ میں حدیث آتی ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی معاملہ طبی نوعیت کا بن جائے کہ مثلا خاتون ہے، وہ بیمار ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو ڈاکٹر کے سامنے اگر وہ اپنا چہرہ ننگا کرنا پڑ جائے تو وہ کر سکتی ہے۔ مثلا ایک خاتون ہے،
اس نے اپنے کوئی دانتوں کا چیک اپ کروانا ہے، تو اب صاف ظاہر ہے کہ اب ڈاکٹر کے سامنے وہ چہرہ کھولے گی. یا اور اس طرح کا کوئی معاملہ بن جاتا ہے، کبھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی وہاں پر، اب یہاں پر یعنی ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہاں پر تو پھر نہیں نا وہ پردے کا لحاظ ہو سکتا. تو یہ چند ایک باتیں ہیں کہ جن پر اسلام نے اجازت دی ہے، سمجھے نا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا قل، اے نبی فرما دیجئے، للمؤمنین، مومنوں کے لیے، کہ یغضوا من ابصارہم، کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں. اچھا یہاں پر میں نے وہ ترجمہ کرتے وقت کیا ترجمہ کیا تھا کہ یغضوا من ابصارہم، کہ وہ اپنی کچھ نگاہیں جھکا کر رکھیں. اب کچھ نگاہ سے کیا مطلب ہے؟ کچھ نگاہ یعنی ہر وقت ہر جگہ. اب انسان نگاہ جھکا کر تو نہیں رکھے گا نا، سمجھے نا. اب ایک آدمی سفر کر رہا ہے، گاڑی چلا رہا ہے، تو کیا خیال ہے نگاہ جھکائے گا؟ نہیں. مطلب یہ ہے کہ نگاہ وہاں جھکا کر رکھنی ہے کہ جہاں اس نگاہ کا استعمال حرام ہے، وہاں نگاہ کو جھکا کے رکھنا ہے. ہر جگہ پر، ہر وقت، ہر موقع پر نگاہ کو جھکانے کا حکم نہیں ہے. اس لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ یغضوا من ابصارہم. یہ من تبعیض کا ہے. اس کا معنی کہ وہ اپنی کچھ نگاہیں کہ جن کو اللہ نے جھکانا کا حکم دیا ہے، جن کو یعنی اٹھانے سے منع کیا ہے کہ یہاں تم نہیں نگاہ اٹھاؤ گے، یہاں نگاہ نہیں اٹھاؤ گے، تو وہ میں نے بتا دیا کہ اپنی بیوی اور اپنی لونڈی کے سوا یا اپنے محرم رشتوں کے سوا کسی غیر عورت کو دیکھنا یہ کیا ہے؟ حرام ہے. اور اسی طرح کسی کا خط پڑھنا یہ حرام ہے. وہاں پر بھی نگاہ کو جھکا کر رکھنا، نہیں استعمال کرنا نگاہ. کسی کی اس کی ذاتی ڈائری پڑھنا، اس کا کوئی روز نامچہ، اس کا کوئی کھاتا دیکھنا یہ حرام ہے، یہ نہیں جائز. ہاں اگر اس سے اجازت لے لو تو پھر تم اس کا کھاتا دیکھ سکتے ہو، اس کی ڈائری دیکھ سکتے ہو، روز نامچہ دیکھ سکتے ہو، کوئی حساب کتاب کی یعنی کاپی دیکھ سکتے ہو. بات سمجھ آئی نا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی فرما دیجئے کہ مومنوں کو کہ وہ کیا کریں؟ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ ایک مرد جو ہے وہ کسی دوسرے مرد کی شرمگاہ نہیں دیکھ سکتا، نہیں دیکھ سکتا. عورت عورت کی شرمگاہ نہیں دیکھ سکتی. اور مرد، دو مرد جو ہیں وہ ایک کپڑے میں نہیں سو سکتے. ایک کپڑا، دونوں جوان مرد ہیں، ایک کپڑے میں سونا ان کے لیے جائز نہیں ہے جب وہ تنہائی میں ہوں. اور اسی طرح دو عورتیں ایک کپڑے میں نہیں سو سکتی. فتنے کا خطرہ ہے، ڈریا. یہاں پر تو جناب آج کل وہ حالات ہی کچھ اور بنتے جا رہے ہیں. یہ ٹرانسجینڈر تو میرے عزیز بھائیوں، اس طرح کے حالات، اس طرح کا ماحول، باقاعدہ وہ 8 مارچ کو نکلتا ہے نا عورت مارچ، اور اس کے اندر باقاعدہ کئی عورتوں نے، لڑکیوں نے، مردوں نے پلے کارڈ پکڑے ہوتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ ہم جنس پرستی کی اجازت دی جائے کہ مرد مرد کے ساتھ نکاح کرے، عورت عورت کے ساتھ نکاح کرے، یہ جائز قرار، اس کو قانونی حیثیت دی جائے. یہاں تک میرے بھائیوں بات جا پہنچی ہے کہ اب ملک پاکستان جو اسلام کی تجربہ کے لیے بنایا گیا،
اسلام کے نام پہ لیا گیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا کر لیا گیا۔ آج اس پاکستان کے اندر یہ پلے کارڈ لہرائے گئے، آج سے 2 سال پہلے لاہور میں، اسلام آباد میں لہرائے گئے نا، سب نے دیکھے، اور جس کے اندر یہ بھی ایک پلے کارڈ تھا کہ میں 9 سال کی تھی، وہ 50 سال کا تھا۔ سمجھے نا، یہ اشارہ کس طرف تھا بھلا؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال کے تھے، میں 9 سال کی تھی، یعنی صحیح تو میرا جناب نکاح کر دیا گیا اتنے بوڑھے آدمی کے ساتھ۔ دیکھو اماں جی سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کائنات میں مجھ سے زیادہ خوش نصیب ہی کوئی نہیں۔ تو یہ نوبت جو ہے نا وہ آ گئی، اور ہمارے نبی کا فرمان دیکھو کیا ہے، ہم یہاں پلے کارڈ لہرا رہے ہیں کہ مرد کی مرد کے ساتھ، عورت کی عورت کے ساتھ باقاعدہ یعنی ان کا جنسی تعلق جائز قرار دیا جائے۔ اور اللہ اکبر، اسلام کیا کہتا ہے کہ 2 مرد ایک کپڑے میں سو بھی نہیں سکتے، 2 عورتیں ایک کپڑے میں سو بھی نہیں سکتی، اسلام تو یہ کہہ رہا ہے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ یعنی بد نظری کیا ہے، بد نظری یہ بھی ایک دروازہ تھا، یہ ایک راستہ تھا بدکاری کی طرف جانے کے لیے۔ تو اسلام نے اس پر بھی پابندی لگائی کہ اپنی نظروں کو سنبھال کے رکھو۔ پرانے وقتوں میں نا کبھی یہ ایک جملہ پڑھا کرتے تھے، یہ سٹیکر چھپا ہوتا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہماری ماں، ہماری بیٹی، ہماری بہن، ہماری بیوی وہ لوگوں کی بری نظر سے بچی رہے تو پھر تم اپنی نگاہ میں حیا پیدا کرو۔ اگر تم اپنی نگاہ میں حیا پیدا کر لو گے تو تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری بیویاں، تمہاری مائیں وہ الحمدللہ دوسروں کی بری نگاہوں سے بچ جائیں گی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ اتنا بڑا سنگین معاملہ ہے، مردوں کو بڑا سختی سے حکم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تتبع النظرۃ النظر فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، کہ اگر اچانک نظر پڑ جائے نا تو بس وہ تیرے لیے حلال ہے بغیر کسی ارادے کے، اگر اچانک نظر پڑ جائے تو وہ حلال ہے۔ فرمایا کہ فإن لك الأولى، تیرے لیے ایک نگاہ حلال ہے، وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ، دوسری نگاہ حلال۔ اور یہاں ایک حلال ہے کا یہ معنی نہیں کہ ایک نظر پڑی اور دیر تک دیکھتے رہو اور کہو جی اللہ کے رسول نے ایک نظر تو حلال قرار دی ہے، یہ معنی ہرگز نہیں ہے۔ کیا معنی ہے بھلا اس کا؟ کہ وہ جو اچانک نظر پڑی ہے نا وہ جائز ہے، اب فوراً اپنی نگاہ کو پھیر لو، وہ اچانک جو پڑ گئی وہ حلال ہے۔ کیوں بھائی؟ یہ اللہ اکبر، علامہ اقبال ہے نا، علامہ اقبال، بڑی ایک اچھی بات اس نے کہی۔ اپنا اس کا بیٹا تھا نا یہ جاوید اقبال، یہ اس وقت باہر پڑھنے گیا ہوا تھا، تو بہرحال وہ ایک نظم لکھتا ہے اقبال، جاوید نامہ ہے جی، اور اس میں لکھتا ہے کہ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں، خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ، خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ، میں دعا کرتا ہوں کہ تیری جوانی بے داغ رہے۔ تو میرے بھائیوں یہ جو ہے نا نگاہ کو جھکا کے رہو۔ دوسری بات اللہ نے کیا بیان فرمائی؟ فرمایا وَيَحْفَظُوا فَرُوجَهُمْ، اور وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرے۔
میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، ہادی و رہنما، پیشوا مقتدا بیان کرتے ہیں کہ میں یزمن لی ما بینا شفاتئی ہے و ما بینا رجلئی ہے ازمن لہ الجنہ، کہ اگر کوئی آدمی مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دینا تو میں محمد اس کو جنت کی ضمانت جاری کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا نمبر 1 اپنی زبان کی حفاظت، اپنی زبان کی ضمانت دے کہ میں زبان کو غلط استعمال نہیں کروں گا، اس کو رف یوز نہیں کروں گا۔ اور نمبر 2 وہ اپنی آبرو اور اپنی پاک دامنی کی مجھے ضمانت دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کو ضمانت دیتا ہوں کہ میں اس کو جنت لے کر دوں گا اللہ سے۔ اب مجھے بتائیں کہ ہم نے کوئی معاہدہ کرنا ہو تو کہتے ہیں اچھا کوئی ضمانتی تو لا نا، ضمانتی مانگتے ہیں نا، اچھا بھئی تیرا ضامن کون ہے، تیرا ضمانتی کون ہے؟ لو دیکھ لیں اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضمانتی ہیں، وہ ضمانت دے رہے ہیں کہ میں ضمانت دیتا ہوں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایُّم امرأۃ صلت خمسہا وصامت شہرہا وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، کہ جو عورت 4 کام کر لے، نمبر 1 5 وقت کی نماز پڑھے، نمبر 2 رمضان کا روزہ رکھے، نمبر 3 اپنے خامند کی اطاعت کرے، نمبر 4 اپنی عزت اور اپنی آبرو کا خیال رکھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ اس اپنی بندی کو حکم دے گا، اجازت دے گا، جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھلے ہیں، تو جس دروازے میں سے جانا چاہتی ہے چلی جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 وہ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ قیامت والے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، اور جس دن اللہ کے اس عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور وہ 7 آدمی، ان میں سے ایک وہ آدمی بھی آپ نے بیان کیا، فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي مَعَاذَ اللَّهِ، کہ جس آدمی کو ایک عورت دعوت گناہ دے رہی ہے اور وہ ہے بھی بڑے حسن و جمال والی اور وہ بڑے حسب و نسب والی عورت ہے، بڑے اونچے نسب کی عورت اور حسن و جمال بھی ہے، وہ عورت اس کو دعوت گناہ دے رہی ہے، وہ اس کی دعوت کو رد کر دیتا ہے، ریجیکٹ کر دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان VIP مہمانوں میں ہوگا کہ جن کو اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ جو ہے نا اپنی آبرو کی حفاظت، اپنی شرمگاہ کی حفاظت، یہ بڑی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ وہ 3 بندوں کا واقعہ بیان کیا جو غار میں پھنس گئے تھے، یاد ہے نا؟ اور ان میں سے ایک آدمی نے اپنا کون سا عمل پیش کیا تھا وہاں غار کے اندر؟ اس نے کہا کہ یا باری تعالیٰ تو جانتا ہے کہ ایک میری قریبی رشتہ دار تھی اور بڑی خوبصورت، اور میں نے اس کو کئی دفعہ ورغلانے کی کوشش کی، بڑے بڑے لالچ دیے، لیکن وہ میری باتوں، وہ بڑی پاک دامن تھی، بڑی پاک باز تھی۔ ایک وقت آیا ہمارے علاقے میں قحط پھیل گیا، میرے پاس دانے تھے، میرے پاس اس وقت اسباب تھے، وہ مجبور ہو کر آ گئی۔
تو میں نے پھر اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا چاہا. میں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں تیری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تو میری بات مان لے، میری فرمائش پوری کر. اس وقت اس نے بادل نخواستہ میری بات ماننے کا وعدہ کر لیا. میں نے اس کو اس کے منہ مانگے پیسے دے دیے. جب اس نے اپنے آپ کو میرے حوالے کیا اور میں اس کے ساتھ برا عمل کرنے لگا تو اس نے اس وقت کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا. تو وہ کہتا ہے یا اللہ تو جانتا ہے کہ بس اس کا اتنا جملہ سننا تھا کہ میں پیچھے ہٹ گیا. میں نے کہا جا پیسے بھی لے جا، چلی جا. میں نے اس وقت میں نے وہ برا عمل بدکاری نہیں کی، حالانکہ وہ میرے قابو میں تھی، میری دسترس میں تھی. یا اللہ اگر تجھے یہ میرا عمل پسند ہے تو آج اس مشکل سے نجات عطا فرما. پتھر کا 1/3 حصہ سرک گیا. تو میرے عزیز بھائیوں بڑے واقعات ہیں. اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا ذکر کیا، سیدہ مریم کی پاک دامنی کا ذکر کیا، سیدہ سارہ کی پاک دامنی کا واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے. جناب جریج اللہ کا ولی، بہت بڑا پاک دامن، تہمت لگی، اللہ نے ایک بچے کے ذریعے ان کی پاک دامنی کو واضح کر دیا. تو یہ سارے بہرحال واقعات ہیں. تو میرے عزیز بھائیوں، عزیز ساتھیوں، بات یہ ہے، بات اصل میں یہ ہے عمل سے. بات کس سے بنتی ہے؟ عمل سے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، بات تو عمل کی ہے نا. میرے نا میں ایک بندے کو جانتا ہوں، ایک آدمی کو میں جانتا ہوں، میرا روزانہ کا اس کے ساتھ واسطہ رہتا ہے، اور میں بسا اوقات اس کو کہتا بھی ہوں. لو جی اس بندے نے کبھی نماز نہیں پڑھی، یہ حقیقت ہے، اور اس کا چہرہ سنت کے خلاف، داڑھی منڈوانی، بیڑا غرق. اچھا اس کے علاوہ بھی میرا مطلب ہے سگریٹیں پینی ہے، شلوار ٹخنے سے، پتہ ہی نہیں مطلب ہے کہ دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، ارکان اسلام کیا ہیں، ارکان ایمان کیا ہیں، کوئی پتہ نہیں، کوئی دین کے ساتھ لگاؤ نہیں، کوئی تعلق نہیں. لیکن جناب گاڑی کے اوپر لکھا ہوا ہے میں صدقے یا رسول اللہ. یہ حقیقت ہے. اور میں کبھی کبھی اس کو میں کہتا ہوں یار تو یہ نہیں مٹا چھڑ، کہ میرا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ویسے جملہ بھی غلط ہے، میں صدقے یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کو تو حاضر ناظر مانتا ہے، زندہ مانتا ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وفات پا چکے ہیں. بھائی جب کوئی یہ کہتا ہے یا رسول اللہ تو وہ اللہ کے رسول کو زندہ مان رہا ہے. حالانکہ ہماری اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ، ان کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے. وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے تھے جب اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی، اور فرماتی ہیں کہ اس کے بعد پھر 13 سال انہوں نے مکہ میں دعوت دی، اور اس کے بعد پھر وہ مدینہ چلے گئے، 10 سال وہاں پر دعوت دی، اور باقاعدہ کلیئر کٹ الفاظ میں بیان کرتی ہیں. فرماتی ہیں کہ وَتُوفِّيَ وَهُوَ ابْنُ 63 سنہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور اس وقت آپ 63 سال کے تھے. آپ مجھے بتاؤ کہ اللہ کے نبی 63 سال کی عمر میں وفات پا رہے ہیں، تو اب کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں، ہمارے درمیان موجود ہیں، ہماری باتیں بھی سنتے ہیں، ہماری مرادیں بھی پوری کرتے ہیں، ہمارے بازاروں میں بھی آتے ہیں، ہماری محفلیں بھی اٹینڈ کرتے ہیں، وہ جناب ہمارا درود بھی سنتے ہیں، ہمارا سلام بھی سنتے ہیں. یہ ساری باتیں بالکل عقیدے کے اعتبار سے غلط ہیں.
اللہ کے نبی وفات پا چکے ہیں، اب وہ ہمارے درمیان موجود نہیں، کسی مسجد میں نہیں آتے، کسی بازار میں نہیں آتے۔ سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر میں تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ دیکھو سمجھے میرے پیارے بھائیوں، بلا کیسے اللہ کے نبی تشریف لائیں گے، کہاں آئیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات پائے ابھی تو تھوڑا عرصہ ہی گزرا تھا، صحابہ کے آپس میں جھگڑے لڑائیاں شروع ہو گئیں، جنگیں تک شروع ہو گئیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھانے کے لیے تو وہاں نہ آئے، اور آپ کے گھر میں آئیں گے آپ کا میلاد سننے کے لیے، آپ کا میلاد دیکھنے کے لیے۔ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ میں لڑائیاں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ مانتے ہیں نا کہ نہیں سارے؟ بھئی صحابہ کے درمیان لڑائیاں ہوئیں، جنگیں ہوئیں، قتل و غارت ہوئی، بڑا خون بہا، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اپنی قبر سے باہر؟ اچھا میں ان کو جا کر سمجھاتا ہوں، میں علی کو سمجھاؤں، میں معاویہ کو سمجھاؤں، میں فلاں کو سمجھاؤں، فلاں کو سمجھاؤں، کیوں لڑ رہے ہو، کیوں ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہو؟ اللہ کے نبی آئے تھے وہاں پر باہر، تو وہاں پر ان کو سمجھانے، لڑائی ختم کروانے کے لیے تو تشریف نہیں لائے تھے، لیکن یہاں ہمارا میلاد دیکھنے کے لیے ہر بازار میں آتے، پھر ہماری بنی ہوئی پہاڑیاں دیکھتے ہیں، ہم نے گانے لگائے ہوتے ہیں انڈیا کے، وہ گانے بھی سننے کے لیے آتے ہیں۔ کیا فضول باتیں ہیں میرے پیارے بھائیوں، یہ عید میلاد کا سلسلہ بالکل بدعت ہے، بالکل بدعت۔ اس کے بدعت ہونے میں 1% بھی کلام نہیں ہے۔ ہاں دو عید اسلام کے اندر ہیں، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، اللہ کے نبی نے عیدیں منائی ہیں، عیدیں کی ہیں، ان کی باقاعدہ ڈیٹ اللہ کے رسول نے اور قرآن اور حدیث نے متعین کی ہے۔ 1 شوال کو عید الفطر ہوتی ہے، 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ ہوتی ہے، باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عید میلاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ایک دفعہ بھی نہیں منایا، ایک دفعہ بھی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا بلکہ آپ کبھی تاریخ کی کتابیں پڑھیں، سیرت کی کتابیں پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کنفرم ہی نہیں ہے کہ آپ پیدا کب ہوئے تھے۔ یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، آگے لوگوں نے اپنی اپنی باتیں لکھی ہوئی ہیں، کسی نے کہا 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کسی نے کہا 9 کو پیدا ہوئے تھے، کسی نے کہا 7 کو پیدا ہوئے، کسی نے 6 لکھا، کسی نے 8 لکھا، کسی نے 18 ربیع الاول لکھا۔ یہ باقاعدہ کتابیں پڑھ لیں، آپ کسی لائبریری میں چلے جائیں، سیرت کی کتابیں دیکھیں، آپ دیکھتے جائیں، آپ حیران ہوں گے کہ کوئی تاریخ لکھ رہا ہے، کوئی تاریخ لکھ رہا ہے۔ یہ 12 ربیع الاول، یہ آج سے 35-40 سال پہلے یہ 12 وفات ہوتا تھا، باقاعدہ کیلنڈروں کے اوپر 12 وفات لکھا ہوتا تھا، لیکن یہ ہے کہ ایک سازش کے تحت، ایک سازش کے تحت یہ ساری تبدیلی کی گئی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ویسے بھی آپ ماشاءاللہ جانتے ہیں کہ چلو پیدائش تو ایک پیدائش ہوتی ہے، سن 1968 سے پہلے نکاح بھی رجسٹر نہیں ہوتے تھے۔ آپ اپنے تاریخ پڑھ لیں، سن 1968 سے پہلے یہ تاریخ ولادت اور یہ پیدائش پرچی اور یہ جناب نادرہ کا دفتر میونسپل کارپوریشن یہ کہاں ہوتی تھی؟ تو جو آدمی ایک معاشرے میں بہت زیادہ اپیئر ہو جاتا، بہت زیادہ شہرت حاصل کر لیتا اور وہ عوام الناس کے اندر پاپولر ہو جاتا، تو جب وہ فوت ہوتا تھا تو اس کی تاریخ وفات تو لوگ یاد رکھتے تھے کہ بھائی دیکھیں وہ فلاں فوت ہوا فلاں تاریخ کو، ٹھیک ہے، تاریخ وفات لوگ یاد رکھتے ہیں، سمجھے نا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب پیدا ہوئے، سیدنا عمر کا کوئی پتہ نہیں کب پیدا ہوئے،
سیدنا عثمان کی تاریخ ولادت کا کوئی کنفرم نہیں ہے، ہاں لیکن ان ساروں کی تاریخ وفات لوگوں کو یاد ہے، تاریخ وفات کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات 12 ربیع الاول ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ تو میرے بھائیوں کتنی عجیب بات ہے کہ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی پورا مدینہ سوگوار ہوا، ہر آنکھ اشک بار، ہر دل غم زدہ، ہر صحابی پریشان، سمجھے نا؟ سیدہ عائشہ پریشان، سیدہ فاطمہ پریشان، افسردہ ہیں، غم زدہ ہیں، لیکن جناب اس دن ہم لڈیاں مار رہے ہیں، اس دن بنگڑے ڈال رہے ہیں، اس دن چنکنے بجا رہے ہیں، اس دن جناب ہم جشن منا رہے ہیں۔ کس بات پہ جشن منا رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر۔ اچھا ویسے بھی اگر مان لو کہ 12 کو پیدا ہوئے 12 کو فوت ہوئے، تو جب دونوں چیزیں جمع ہو جائیں غلبہ خوشی کو ہوتا ہے کہ غمی کو ہوتا ہے؟ ایک ہی گھر میں کوئی خوشی کا موقع آ جائے اور اسی گھر میں کوئی غمی کی کیفیت بن جائے تو کس کو غلبہ ہوگا؟ غلبہ غمی کو ہوگا کہ خوشی کو ہوگا؟ غمی کو۔ تو میرے پیارے بھائیوں یہ ساری باتیں غلط ہیں، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔